Welcome everyone, it's clinical psychologist Anam Ibrar and from the forum of Safe Shelter, and I welcome to everyone who is going to watch this video, and I request to everyone to subscribe my channel and share it as much as you can, because mental health awareness जितने लोगों के लिए हो और जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम लगती है. Today's purpose کہ میں یہاں پہ کیوں موجود ہوں اور میں آپ سب سے کیا بات کرنا چاہتی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی دا مائنڈ سیٹ کہ کچھ لوگوں کو بالکل اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہوتی کہ ایک سائیکالوجسٹ کس طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج میرا یہاں آنے کا صرف اور صرف پرپز یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کلیریفائی کر سکوں کہ ایک سائیکالوجسٹ کن ڈومینس میں رہ کے کام کرتا ہے اور اس کے کام کرنے کے پروسیجرز کیا ہیں. آلدو میں اس شارٹ ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کور نہیں کر سکوں گی, لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں میکسیمم پوائنٹس کو جو ہے وہ کور کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. اور یہ ویڈیو اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کی اپوائنٹمنٹ والا بنا ہوا ہوتا ہے. سو دے پیپل گاٹ کنفیوز, کیونکہ وہ جو ہے وہ جو سائیکیٹرسٹ ان کی جو ایک سائیکیٹرسٹ کا ان کا نالج ہوتا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہوتی ہیں کہ سائیکالوجسٹ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرے. تو دیر آر سم امپورٹنٹ پوائنٹس جو جب بھی آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی کو ریفر کرنا چاہیں تو یہ پوائنٹس آپ کے کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دا ویری فرسٹ تھنگ جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ سائیکیٹرسٹ کا جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بائی میڈیکیشنس ہیں. ٹھیک ہے, اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو میڈیکیشن سجیسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو میڈیسنس نہیں دیتا. اس کا جو ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے یا جو اس کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ تھراپیوٹک سیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ تھراپیوٹک سیشنز ہی جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کبھی بھی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب نہیں کرتا. دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو شیئر کہ جب بھی کلائنٹ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ ویری فرسٹ سیشن میں اس کی ایک ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں اس کی, یا اس کی جو فیملی ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پہلے سیشن میں ہی ان کو یہ کلیریفائی کر دے کہ کتنے سیشنز میں جو ہے وہ کلائنٹ میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو آئی ایم ریئلی سوری, دس از ناٹ پاسبل فار اینی سائیکالوجسٹ, چاہے وہ کتنا بھی ایکسپیرینسڈ ہے, کہ وہ پہلے ہی سیشن میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دے گا کہ ہم جو ہے وہ 2 سیشنز میں اور 3 سیشنز میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری اگر کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو اس طرح بتاتا ہے تو وہ شاید اپنی فیلڈ میں اتنا لائل نہیں ہے, یا میری لائلٹی اور اس کی لائلٹی کی ڈیفینیشن میں فرق ہوگا. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 2 to 3 سیشنز ضرور چاہیے ہوتے ہیں یہ کلیریفائی کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کو, ایک کلائنٹ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو اپنی پرابلم سے کوپ آؤٹ کرنے کے لیے یا اپنی مینجمنٹ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ مزید 4 سیشنز کی ضرورت ہو سکتی ہے, 6 کی ہو سکتی ہے, یا جو بھی سرکمسٹانسز ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از اے ریکویسٹ اینڈ دس از آر ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ پہلے ہی سیشن میں آپ کو سائیکالوجسٹ بتا پائے گا کہ آپ کتنے سیشنز میں جو ہے وہ آپ میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمس جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے اس کے جو ہے وہ سمٹمز غائب ہو جائیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک سیشن لیا یا 2 سیشن لیے اور یو فیل ٹھیک ہے, آپ کو سلائٹ چینجز ضرور فیل ہوں گی 2 سیشن سے تیسرے سیشن میں جا کے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی پرابلمس ہیں وہ ایک دم سے غائب ہو جائیں. جسٹ ٹیک اٹ این ایگزامپل کہ جو بھی آپ کی پرابلم ہے, جو اگر آپ کو فار ایگزامپل ایگریشن ہے تو وہ ایگریشن پیک میں پہنچنے تک یا جب تک وہ ایگریشن آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر آتا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹائم کتنا پرولونگ ہوتا ہے, کتنا عرصہ آپ کو وہ ایشو چلتا رہتا ہے اور پھر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو سائیکالوجسٹ. تو جسٹ لائک دیٹ کہ اگر ایک پرابلم جو ہے وہ ایک مینیفیسٹ ہونے میں اور ایک پیک میں پہنچنے میں اگر اتنا ٹائم لیتی ہے
تو وہ کبھی بھی اس کے سمٹمز جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. ریڈیوس ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ریڈیوس ہونے میں بھی ان کو ایٹ لیسٹ 3-4 سیشنز لگتے ہیں. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ کہ آپ پہلے سیشن میں ہی آپ کے جو ہیں وہ سمٹمز ختم ہو جائیں گے, یا پہلے سیشن میں ہی کوئی سائیکالوجسٹ ہے جادو کی چھڑی اور وہ جو ہے وہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کے کلائنٹ کی کامیابی کا, اس کے کلائنٹ کے سیشن کی کامیابی کا راز جو ہے وہ ایک اچھے سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کلائنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک سائیکالوجسٹ آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اسائن کر رہا ہے ایز اے ہوم ٹاسک, اور آپ کو ایک تھراپیوٹک سیشن سے جو ہے وہ گزار رہا ہے, بٹ اف یو آر ناٹ انٹرسٹنگ ان دیٹ تھراپیوٹک سیشن, اور اس طرح کے موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے جب آپ زبردستی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہیو سم مینی آف کلائنٹس جو خود ولنگلی نہیں آنا چاہتے سائیکالوجسٹ کے پاس, ان کو ان کی فیملی لے کے آتی ہے یا اسپاؤس لے کے آتے ہیں یا فرینڈس لے کے آتے ہیں. تو اس طرح کے کلائنٹس کا ریشو جو ہے, امپرومنٹ کا ریشو جو ہے وہ ان کلائنٹ کی نسبت جو ولنگلی آتے ہیں کافی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک کلائنٹ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ اسے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے, اسے اس پرابلم سے واقعی ہی جو ہے وہ ریڈ حاصل کرنی ہے, اس کو میڈیسن کے بجائے ایک تھراپیوٹک سیشن کی ضرورت ہے, تو اس کے امپروو کرنے کے اسپیڈ اور چانسز تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اسپائٹ آف دوز کلائنٹس جو انولنگلی جو ہے وہ لائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک اچھے سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک اچھے کلائنٹ پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے جلدی جو ہے وہ امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس موٹیویشن ہونی ضروری ہے بہت زیادہ. ایک سائیکالوجسٹ تو موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہی ہے اپنے کلائنٹ کو, لیکن ایک جو انر موٹیویشن ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ اگر ایک کلائنٹ کو خود بہتر ہونے کی خواہش ہوگی, بہت سارے کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ خود آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دس از دا پرابلمٹک بیہیویئر جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں, اور دیٹ ہیو دا انر موٹیویشن کہ انہیں وہ پرابلم سالو کرنے ہیں اور انہیں اس بیہیویئر سے چھٹکارا چاہیے, چاہے پھر ان کے لیے ان کو پرولونگ سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو انر موٹیویشن از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کو ہوم ٹاسک دیے جاتے ہیں یا جو آپ کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, اگر وہ آپ کمپلیٹ نہیں کرتے اور آپ ٹوٹل ریلائی کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے سیشن پہ کہ جو سائیکالوجسٹ ہمیں بتائے گا یا جو سائیکالوجسٹ 45 منٹ کا ہم پہ سیشن لے رہا ہے جسٹ وہی ہم نے کام کرنا ہے, یا جسٹ سائیکالوجسٹ ہی ہمارے اوپر کام کرے گا, تو اس طرح کے کلائنٹس کا ریشو بھی جو ہے وہ امپرومنٹ کا ریشو کافی سلو اور کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس لائک وائس ورسا تھنگ جس میں سائیکالوجسٹ بھی کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم کلائنٹ بھی کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے, بیکاز دیکھیں دیر از نو میڈیکیشنس جو ایک کنٹرول فارمولا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک فیملی کی طرح آپ وائس ورسا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں دونوں کی ایفرٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے وہ ہے آپ کا پیشنس لیول انکریز رہنا. ٹھیک ہے. آپ کا پیشنس لیول جو ہے وہ برقرار رہنا. سم ٹائمز جو ہے وہ کلائنٹ بڑے پیشنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اگر پروگریس سلو ہوتی ہے یا کہیں پہ آ کے اسٹک ہو جاتی ہے, تھراپیوٹک سیشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا سم ٹائم سائیکالوجسٹ کو شفل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کا پیشنس لیول جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جو فیملی ہوتی ہے وہ سپورٹو نہیں ہوتی اس چیز کو لے کے, دے ور لائک کہ شاید سائیکالوجسٹ کوئی کام نہیں کر رہا یا سائیکالوجسٹ کا کوئی تھراپیوٹک سیشن کام نہیں کر رہا. تو ان ساری سرکمسٹانسز میں چیزوں کو اسموتھ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور جس کے لیے صبر اور برداشت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آئی ہوپ دیز آر آلدو بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو مسنگس ہیں اور کچھ اور ڈسکشنس کی بھی ضرورت ہے, بٹ آئی تھنک دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ لوگوں کو کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے ضرور معلوم ہونے چاہیے. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی بینیفیشیل فار یو, اور میں امید کرتی ہوں
کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ایز مچ ایز یو کین شیئر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹس ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.